اللہ کے نبی نے ڈیسائیڈ کر لیا ول فائٹ آؤٹ اینڈ لیٹس پروسیڈ. اب یہ جمعے کا دن تھا جب احد کے لیے اللہ کے نبی نکلے مدینہ منورہ سے. جمعے کا دن تھا اور اپنے تقریباً اپنے ساتھ 1000 لوگوں کو لے کے نکلے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھائی اور نماز جمعہ کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ دیا. خطبے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا کہ دیکھو the idea is to defend ourselves. ہم یہاں پہ اپنے دفاع کے لیے آئیں اور we did not initiate this battle. ہم نے یہ بیٹل نہیں شروع کی, یہ بیٹل کفار کی طرف سے آ رہی ہے. so let them come and we will just defend ourselves. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ باتیں ذرا غور سے سنیے گا, یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ انسٹرکشنز تھیں جس نے ہم جیسے آج بھی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے تبھی مرتے ہیں ہر جگہ. حضور نے فرمایا کہ لک وی نیڈ ٹو بی, ہمارے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے. نمبر پوائنٹ 1 جو حضور نے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ڈسپلن. فوج کے اندر کیا رہے, ڈسپلن رہے ہمیشہ. اور یاد رکھنا بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جیت دی تھی وہ تمہیں صرف اوبیڈینس کی وجہ سے دی تھی, یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے دی تھی. بدر کی جنگ کی فتح صرف اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے تھی, اوبیڈینس کی وجہ سے تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹمنٹ فرمائی, اف یو اوبے اللہ, اللہ ول ہیلپ یو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بدر کے مکمل ہونے کے بعد ہم نے بنو قینقاع کے ایگزائل کے بارے میں پڑھا جو ان کو نکالا گیا مدینہ منورہ سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اس کے بعد جو میجر انسیڈنٹ آتا ہے وہ جنگ احد ہے. بدر اور احد کے درمیان میں کچھ لڑائیاں ہوتی رہیں, چھوٹی موٹی آپ کے جھڑپیں ہوتی رہیں مشرکین کے درمیان میں, مسلمانوں کے درمیان میں. لیکن جو میجر ایونٹ ہے وہ ہے احد. احد عقل مندوں کے لیے اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کی جو بھی حکمت ہے اس کے پیچھے وہ سمجھ آ جاتی ہے آگے انشاءاللہ. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھیں گے کہ اللہ کی کیا حکمتیں ہیں. میں نے اور آپ نے احد کو بہت اوپر سے پڑھا ہے, لیکن احد کی جو گہرائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمجھائی ہے اپنے نبی کے زبانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود موجود تھے اپنی اس وقت, فزیکلی اس جنگ میں موجود تھے. اور اس میں ہوا کیا اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. احد آج بھی وہاں موجود ہے مدینہ منورہ میں. آج کل تو مدینہ منورہ کا حصہ ہے, یعنی کہ جتنا مدینہ منورہ ہے پہلے یہ مدینہ سے باہر تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ تھا تو اس سے باہر تھا, لیکن آج اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو اس کا حصہ ہے. یہ ایک صحابی پہاڑ ہے, اور اگر کسی نے جنت کی کوئی چیز دنیا میں دیکھنی ہے تو احد کو دیکھ لے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جنت کا پہاڑ ہے اور اس کے ساتھ ہی دوزخ کا پہاڑ ہے. کسی نے دوزخ کا پہاڑ دیکھنا ہے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے. تو یہ دو ایویڈنسز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ احد کو اٹھا لیں گے, جنت میں لے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ایک پہاڑ ہے جہاں پہ مشرکین نے پناہ لی تھی, وہ جہنم کا پہاڑ ہے. اور اس کی رنگت بتاتی ہے, جنہوں نے دیکھا ہے اس خود محسوس کرتے ہیں کہ اسے ایک کراہیت سی آتی ہے. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, ہمیشہ حضور کو احد سے بہت محبت تھی اور یہ فرمایا کرتے تھے احد کو ہم سے محبت ہے اور ہمیں احد سے محبت. تو احد جو ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ بیٹل ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی, ایک تو نمبر 1 یہ جو سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو شکست اللہ کی مدد سے دی بدر میں, یہ تکلیف کفار
مکہ کے اندر بہت زیادہ تھی. اور جب یہ مکہ پہنچے تو ظاہری بات ہے کہ پورا مکہ جو ہے ان سے ایک طرح سے ناراض تھا. جو بچے کچے پہنچے کہ تم لوگ کیا کر کے آئے, ایک چھوٹی سی فوج کو شکست نہیں دے سکے. اور اس کے بعد قریش نے وہاں پہ رونے اور دھونے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی. اور رونے اور دھونے پہ پابندی کیوں لگائی تھی کہ اگر ہم روئیں گے تو مسلمان خوش ہوں گے اس پہ. تو کیونکہ میجر لیڈرز آپ کو پتہ ہے ان کے مارے گئے تھے بدر کے اندر. اب قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ بدلہ تو ہم نے لینا ہے. اور انہوں نے پھر دارالندوہ, یہ جو ان کا ہمیشہ میٹنگ پوائنٹ رہا ہے, جس پہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, جب حضور کے اوپر شہید کرنے کی ان کی سازش کی گئی تھی تو یہ دارالندوہ میں ہی ملے تھے, دا سیم ہاؤس, اور وہیں پہ یہ دوبارہ ملے. اور they decided that Abu Sufyan would be our new leader, the man جس کی وجہ سے وہ جو کیروان آیا تھا اور جس کی وجہ سے ساری معاملات چڑھے تھے. اب آپ امیجن کریں کہ قریش کے لوگ کتنے بزنس مائنڈ لوگ تھے. جو یہ کیروان واپس پہنچا تھا, اس نے آپ کے خیال سے کتنا پروفٹ بنایا؟ اس نے 50,000 دینار کا پروفٹ بنایا. 50,000 دینار, مطلب اٹس جسٹ لائک 50,000 کوائنس, گولڈ کوائنس. تو سچ اے کائنڈ آف پیپل دے ور. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم فوج اکٹھی کریں گے اور لمبی چوڑی فوج اکٹھی کریں گے. اور یہ جو ہمارے پاس پروفٹ آیا ہے 50,000 دینار کا, یہ سارا کا سارا پروفٹ جو ہے ہم صرف کس چیز پہ خرچ کریں گے؟ ویپنری پہ, جس میں سپیئرز ہیں, جس میں ایروز ہیں, جس میں سورڈز ہیں, ہورسز لیں گے. اور مطلب اپنی وہ جو ہوتا ہے نا ڈیفنس بجٹ سارا ادھر لگا دیا. یہ جو پروفٹ آیا اس پہ. اس کے بعد انہوں نے اپنی سورڈز کو, اپنی ایروز کو اور اپنی چیزوں کو شارپ کیا, شیلڈز کو پریپیئر کیا اور ہارسز کو تیار کیا, ہارسز کے فورڈز تیار کیے. مطلب اس دفعہ یہ پوری تیاری کر کے نکلے. اب ظاہری بات ہے پیسہ بھی کافی تھا تیار کرنے کے لیے. اور دے اسٹارٹڈ مارچنگ آؤٹ ٹو مدینہ منورہ. اب کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ نہیں ہوئے, جن میں سے ایک ابو عزا شاعر. یہ کون تھے؟ جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی کیس میں چھوڑا تھا. یہ بہت غریب تھے, ان کو کوئی دیکھ بھالنے والا نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے پہ ان کو چھوڑا تھا کہ دوبارہ تم مسلمانوں کے خلاف نہیں نکلو گے. تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کا میرا وعدہ ہے, میں نہیں جاؤں گا. دوسرا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گا, کیونکہ جو بدر میں ہوا ہے وہ میرے دماغ میں بہت زیادہ ابھی تک فریش ہے. I don't want to take part in this war. اس کے بعد لیکن انہوں نے حضرت حمزہ نے کیا کیا, حضرت عباس نے کیا کیا کہ ایک لیٹر لکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریش کی فوج نکل رہی ہے مکہ سے, جس کے اندر 3,000 بڑے اسٹرانگ مین ہیں اور بہت ساری ویپنری ہیں ان کے پاس, اور یہ اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں. اس کی ریزن کیا تھی کہ جب ہم اپنی خواتین کو دیکھیں گے تو ہمارے حوصلے بڑھیں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ مسلمانوں کی قبضے میں آ کے ان کی لونڈیاں بنیں. تو اس لیے فار دا سیک آف موٹیویشن دے براٹ دیئر وومن آلسو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لیٹر پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا, اور پھر اس کے بعد حضور کو انفارمیشن مل چکی کہ یہ اس ارادے سے they are coming towards مدینہ منورہ. in the meantime قریش راستے میں کئی جگہوں پہ گئے. چھوٹے چھوٹے جو کلینس تھے, جیسے بنو مستلق تھا ایک کلین تھا, بنو الہون تھا, اور کچھ اور کلینس تھے, ان کو ساتھ ملایا تاکہ ان کی اسٹرینتھ اور بڑھتی جائے. اور سارے فائٹرز جو ان کے تھے ٹاپ کے, ان کو ساتھ ملایا. یہ بنو مستلق کا نام یاد رکھیے گا. اس کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حملہ کیا تھا. آپ نے ٹریٹی میں پڑھا تھا جو مدینہ میں ہوئی تھی کہ جو بھی دشمن کا ساتھ دے گا اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جائے گا. تو بنو مستلق نے کیونکہ احد میں کس کا ساتھ دیا؟
قریش کا, تو حضور نے بعد میں ان پہ حملہ کیا, اور یہ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر آئے گا. اس کے بعد اور یہ پوچھا جب حملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامنا کیا, تو ان سے پوچھا کہ تم نے غلط سائیڈ کا ساتھ کیوں دیا. اور اس کے بعد راستے میں جیسے جیسے یہ مارچ کرتے آ رہے تھے, ایک بندہ تھا ابو عامر الراہب, یہ اب اوس کا بندہ تھا. اور یہ کون تھا؟ یہ پہلے مدینہ منورہ میں رہتا تھا, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے اور جب ابن سلول کو وہاں کا لیڈر بنانا تھا, تو ہی واز آلسو بی سپوز ٹو بی دا ڈیپیوٹی لیڈر آف مدینہ منورہ. تو جب حضور لیڈر بن گئے تو یہ بھاگ کے وہاں سے چلا گیا مدینہ منورہ سے. تو ابو عامر اور راہب جو ہے, اس نے بھی قریش کی فورسز کو جوائن کیا, اور لیکن ابی ابن سلول نے فیصلہ کیا کہ میں ادھر ہی رہوں گا اور اپنا بھیس جو ہے وہ مسلمانوں والا رکھوں گا, لیکن اندر سے وہ کیا تھا؟ مشرک تھا, اور آپ کو پتہ ہے منافق تھا. اس کے بعد یہ ان کے ساتھ مل کے مدینہ کی طرف چلا. اور اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر, ان میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جبیر ابن المطعم, اور ان کا ایک سلیو تھا جس کا نام تھا واشی. ان کے بارے میں آپ سنتے رہے ہیں. اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا, جبیر ابن المطعم نے یہ ٹاسک دیا کہ اگر تم حمزہ ابن عبد المطلب کو شہید کر دو تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا, کیونکہ انہوں نے میرے چچا کو مارا ہے. کئی روایتوں میں آتا ہے کہ ہند نے یہ ٹاسک دیا تھا, کئی روایت یہ, لیکن اوتھینٹک روایت یہ زیادہ ہے. جسٹ بفور احد اینڈ بفور دے ارائیوڈ دیئر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آرمی کو پریپیئر کرنا شروع کر دیا. جب یہ احد پہنچنے والے تھے تو اللہ کے نبی نے بھی اپنی فوج تیار کرنا شروع کی. حضور کا سسٹم تھا فوج تیار کرنے کا, ہمیشہ پہلے اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے, کبھی یعنی ایک دم سے نہیں کہتے تھے, اعلان جنگ نہیں کر دیتے تھے, پہلے ان کا حوصلہ بناتے تھے. طریقہ بھی یہ تھا. تو ہی لیڈ آرمی ود موٹیویشن آلویز. تو اس کے اندر ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آیت نمبر 3 سورہ نمبر 173 میں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. یعنی کہ گھبرانا نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وی ول فیس دیم, اللہ از انف فار اس, اینڈ اللہ نوز دا بیسٹ پلان. تو دس از دعا, یہ ایک دعا ہے جو اللہ نے اللہ کے نبی کو سکھائی مشکل وقتوں کے لیے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی کہ جب بھی تم مشکل میں پھنسو تو یہ دعا پڑھا کرو. اچھا, اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز لی کہ کیا کہ لڑائی لڑنی کیسے چاہیے. کئی لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ وی شوڈ ریمین ان مدینہ منورہ, اور اس میں زیادہ تر کون لوگ تھے؟ جو کہ بزرگ تھے, جو بڑے عمر کے لوگ تھے. انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں ہمیں رکنا چاہیے اور ادھر ہی ڈیفینسز لگانی چاہیے اپنی. اور اس میں ابن سلول بھی شامل تھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ابی ابن سلول بھی شامل تھا, اس کا بھی یہ اوپینین تھا. لیکن یہ ینگسٹرز تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں, ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑنا ہے اور دشمن کو وہاں سے ٹیک آن کرنا ہے. یہ کیونکہ اس میں یہ بھی ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر مدینہ منورہ میں اگر ہم شکست کھا گئے تو ہمارے بچوں کا اور ہماری خواتین کی عزتیں جو ہیں وہ سٹیک پہ ہوں گی, خطرے میں ہوں گی. تو اس میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا بھی خیال تھا کہ احد جو ہے دیٹ از دا بیسٹ پلیس ویئر وی شوڈ ٹیک دیم آن. اب یہ بحث چل پڑی, تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ کہ وی ول گو آؤٹ اینڈ فیس دیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ینگسٹرز جو ہیں وہ بار بار جو ہیں وہ اس چیز پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے کہتے رہے کہ یا رسول اللہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے, باہر جا کے لڑنا چاہیے, ہمارے بچے اور خواتین جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں خدا نخواستہ اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ان کی عزت محفوظ نہیں رہے گی.
اللہ کے نبی نے ڈیسائیڈ کر لیا ول فائٹ آؤٹ اینڈ لیٹس پروسیڈ. اب یہ جمعے کا دن تھا جب احد کے لیے اللہ کے نبی نکلے مدینہ منورہ سے. جمعے کا دن تھا اور اپنے تقریباً اپنے ساتھ 1000 لوگوں کو لے کے نکلے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھائی اور نماز جمعہ کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ دیا. خطبے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا کہ دیکھو the idea is to defend ourselves. ہم یہاں پہ اپنے دفاع کے لیے آئیں اور we did not initiate this battle. ہم نے یہ بیٹل نہیں شروع کی, یہ بیٹل کفار کی طرف سے آ رہی ہے. so let them come and we will just defend ourselves. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ باتیں ذرا غور سے سنیے گا, یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ انسٹرکشنز تھیں جس نے ہم جیسے آج بھی ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے تبھی مرتے ہیں ہر جگہ. حضور نے فرمایا کہ لک وی نیڈ ٹو بی, ہمارے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے. نمبر پوائنٹ 1 جو حضور نے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ڈسپلن. فوج کے اندر کیا رہے, ڈسپلن رہے ہمیشہ. اور یاد رکھنا بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جیت دی تھی وہ تمہیں صرف اوبیڈینس کی وجہ سے دی تھی, یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے دی تھی. بدر کی جنگ کی فتح صرف اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے تھی, اوبیڈینس کی وجہ سے تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹمنٹ فرمائی, if you obey Allah, Allah will help you. اللہ شیطان will be with you. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرو گے تو شیطان تمہارے ساتھ ہے. تو آج یہ میرا اور آپ کے لیے بھی اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں اور آپ اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ رہے گا, اور اگر میں اور آپ اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ شیطان ہوگا. اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ اب ہم نے کس کو دوست بنانا. اس کے بعد جی اگین ریشو واز آلموسٹ دا سیم جو بدر میں تھی, وہاں 1000 اور 313 1:3 کی ریشو تھی آلموسٹ. ادھر بھی ایسے ہی تھا 3000 ورسز 1000, لیکن یہ بھی 1:3 کی ریشو تھی. لیکن اس دفعہ مشرک جو ہیں وہ بہت ہیویلی آرمڈ تھے, کیونکہ آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے پورا 50,000 دینار اس پہ خرچ کر دیا فوج کی تحریر پہ. As they progressed, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has gone into the, حضور ایک جگہ ہے آج بھی آپ جائیں مدینہ منورہ میں تو وہ جگہ ویسی بنی ہوئی ہے, وہاں اللہ کے نبی نے جا کے اپنا آرمر پہنا, اپنے اوپر آرمر زیبتن کیا, اور وہاں سے جب وہ نکلے تو جو اگین جو اولڈر پیپل تھے انہوں نے آ کے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو یہ بہت زیادہ فورس کر رہے ہیں, یہ جو ینگ لوگ ہیں باہر جا کے لڑنے پہ, تو آپ ایسا کریں کہ ہم مدینہ میں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس جنگ کو لڑنے کی, اور اگر مدینہ میں ان کو آنے دیں مدینہ منورہ میں دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. اب اس میں ابن سلول اینڈ پارٹی شامل تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیو اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. یہاں پہ بھی حضور نے کہا کہ کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا کہ جس نے اپنے اوپر آرمر پہن لیا ہو اور بغیر جنگ لڑے اتار دے. تو میں نے اپنا آرمر پہن لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ کھڑے تھے اور گھوڑا اس کی لگام حضور کے گھوڑے کی حضرت جبرائیل نے پکڑی ہوئی تھی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نو آئی ول گو آؤٹ, اب بس جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا آج تک جس نے اپنی جنگی لباس پہنا ہو اور اس کے بعد وہ جنگ کے بغیر اتار دے. تو یعنی کہ اب جنگ ہوگی پھر ہی میں یہ لباس اتاروں گا. اب آگے چلتے ہیں. یہ سرٹن پوائنٹ تک جب پروسیڈ کیے, وہاں پہ رات کو انہوں نے ایک مسلم آرمی نے کیمپ کیا, رات گزاری وہاں پہ. ان دا مین ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین جیسے فلیگس لاسٹ ٹائم بدر میں بھی دیے تھے, اس دفعہ بھی فلیگس دیے. تو بگیسٹ فلیگ اگین واز گون ٹو مصعب بن عمیر. پوری اسلامک فوج کا جو جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر کے پاس تھا. اس کے بعد یاد رکھیے گا فلیگس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے.
اگر فلیگ کھڑا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب فوج کو پتہ ہے کہ ہماری فوج ابھی بھی اسٹرینتھ کے ساتھ لڑ رہی ہے. اگر خدا نہ خاصہ فلیگ گر جائے تو کنفیوژن ہو جاتی ہے, کیاس ہو جاتا ہے کہ کچھ ہو گیا. اور پھر انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اس میں ڈیوائڈ کیا پارٹس میں, خزرج اور اوس. الحباب المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوس کا جھنڈا دیا, اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزرج کا جھنڈا دیا. فلیگس کا آپ کو پتہ چل گیا یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. کوئی بھی فلیگ گر جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, دشمن کو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے, اور آپ کی آرمی کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہوتی ہے. مشرکس بھی اسی طرح کرتے تھے, تو وہ بھی فلیگز, ان کے فلیگ بیررز ہوتے تھے, تو جس نے جس کا جھنڈا گرا دیا ایک طرح سے وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک وکٹری ہے. ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں راس التانیہ, سرٹن پلیس بٹوین مدینہ منورہ اینڈ احد. یہ درمیان میں آتا ہے راستے میں, یہاں پہ ایک گارڈن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی بٹالین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہونے کے لیے آئی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا یہ ابن سلول کے, ابی ابن سلول کے ماننے والے ہیں, اس کے انڈر اور کچھ جوش لوگ ہیں اور کچھ پیپل آف دا بک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو واپس چلے جائیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. We will fight without them. Tell them to go back. تو اس فوج کو اللہ کے نبی نے واپس کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا یہ ہمارے ساتھ ہونے کی بجائے یہ ہمارا زیادہ نقصان کریں گے, کیونکہ یہ اس میں وہ یہودی بھی ہیں اور اس میں منافقین بھی ہیں, اور ان کو ہماری بدر کی جیت سے ویسی بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو ان کو حضور نے فوراً واپس کیا. There was a reason behind it that these people could have been a part of an enemy without us, اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور یہ ہمارے اندر سے ڈسٹرکشن کوز کرنا شروع کر دیں. Whereas ابن سلول فوج میں شامل تھا, اب کیونکہ اس نے لبادہ اڑا ہوا تھا مسلمانوں کا. تو جب صبح ہوئی اس نے کہا کہ حضور نے جب فرمایا کہ احد کی طرف پروسیڈ کرنے کی باری ہے, تو ابن سلول نے کہا کہ میں اپنے 300 لوگوں کو لے کے واپس جا رہا ہوں. یہ آپ سنتے رہیں. تو اور اس وجہ سے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہماری نہیں مانی. ہم لوگوں نے کہا تھا مدینہ کے اندر لڑنا ہے, آپ باہر آ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جو باقی لوگ تھے فوج کے, وہ 700 لوگ جو تھے, انہوں نے حضور کے پاس آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, 300 فوج میں سے نکل گئے ہیں, تو 700 کے پیچھے ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے, تو ہم ان کو روکتے ہیں بائی فورس اور ان سے لڑائی لڑ لیں پہلے, یعنی کہ ان کو ختم کریں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ آ کے ادھر آ کے دھوکہ کیا. اب یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب اس میں 2 اوپینینس تھے. ایک اوپینین یہ تھا کہ ان سے لڑا جائے, یعنی کہ یہ 300 لوگ ہیں ان سے لڑا جائے اور ان کو ختم کیا جائے, ایک ونس فار آل یہ منافقین ٹولے کو ختم کیا جائے. لیکن کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ دیکھو یار 700 لوگ جب پہلے 300 سے لڑیں گے, وہ ایک علیحدہ جنگ لڑنی پڑے گی, اور اس کے بعد مشرکس کے ساتھ ایک علیحدہ جنگ لڑنی پڑے گی, تو آرمی کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا لیول, وہ خراب ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے نا ہاؤ ایور اللہ نے پھر اس کے بعد قرآن میں اس کے بارے میں بات بھی کی. میں آگے بتاتا ہوں. ایک صحابی تھے جو فادر تھے حضرت جابر بن عبداللہ کے, انہوں نے ابن سلول کو جا کے کہا کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو, واپس آؤ. جب یہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا کہ اور ہم نے یہ وعدہ کیا اللہ کے نبی سے کہ ہم ان کو ہر طرح سے ان کی پروٹیکشن بھی کریں گے, ان کی حفاظت بھی کریں گے. اب یہ 2 گروپس میں ڈسکشن چل رہی ہے. وہ چاہتے تھے کہ ختم کریں 300 کو, ایک گروپ چاہتا تھا کہ نہیں, اگر ہم نے ادھر بھی لڑائی لڑ لی اسٹرینتھ اور کم ہو جائے گی, ظاہری بات ہمارے بھی کچھ مارے جائیں گے, اور پھر ایک جو جس تازہ دم فوج نہیں رہے گی, اس کو 2 لڑائیاں لڑنی پڑیں گی. اللہ نے یہاں پہ قرآن میں آیت اتار دی, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 88 میں, واٹ از ود یو, تم لوگوں کے ساتھ کیا ہے, تم کس چیز پہ ڈسپیوٹ کر رہے ہو, منافقین کے اوپر. when Allah sent them back because of their deeds, ان کی ڈیڈز
ہمیشہ ایول تھی. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر سورہ نمبر 4 آیت نمبر 88 میں کہ تم کیا ہو گیا, تم کس کے ساتھ کس کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہو؟ ان منافقین کے بارے میں. اللہ نے ان کو واپس بھیجا ہے کیونکہ یہ اس قابل نہیں تھے اس جنگ میں شامل ہو سکے. تو یہاں سے بڑا کلیئر ہو گیا کہ اب ان کو جانے دیں بس, لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم آن دیم. اللہ ڈیڈ ناٹ وانٹ دیم ٹو ٹیک پارٹ ان دا بیٹل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہی اس طرح جس طرح ایک ایڈیشنل بٹالین آئی تھی, یہ بھی وہ خطرہ بن سکتے تھے کہ ہماری فوج کے اندر منافقین ہیں تو یہ کل کو دشمن کا ساتھ ہی نہ دیں گے. اس کے بعد اللہ did not want them to take part in the battle. It was Allah who sent them back. اللہ سے اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہے راہ دکھانے والا, اور جس کو اللہ راہ دکھا دے اس کو کون ہے گمراہ کرنے والا. اور اس کے بعد ان کو پھر واپس بھیج دیا گیا. 2 جنگوں کا مقصد کوئی نہیں بنتا تھا. پھر اس کے بعد اٹ واز عبداللہ ابن عمر ابن حرام who had spoken to him. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ورسز ریویل کیے. وہی حضرت جابر بن عبداللہ کے والد تھے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد جی ابھی 300 گئے مدینہ منورہ واپس, اور اب باقی فوج رہ گئی 700 کی. اب انہوں نے پروسیڈ کیا ٹورڈز احد اور وہاں جا کے اسکاؤٹ کیا. اب ذرا اسٹریٹجک بات سنیے گا کہ حضور نے اس فوج کو کھڑا کیسے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ماؤنٹین کو ہم اپنے بیک پہ لیں گے, یعنی احد ہماری بیک پہ ہوگا, اور وی ول بی فیسنگ مدینہ منورہ. احد بیک پہ ہے اور مدینہ منورہ سامنے ہے. آئی وش میرے پاس میپ ہوتا تو میں آپ کو اس پہ سمجھا سکتا کہ یہ کیسے کھڑی کی گئی تھی فوج. آپ نے وہ دیکھا ہوگا, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ احد مسلمانوں نے اپنی بیک پہ لیا ہوا تھا اور سامنے مدینہ منورہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب کفار آئیں گے تو وہ احد کو فیس کر رہے ہوں گے اور ان کی بیک جو ہے وہ کس طرف ہوگی, مدینہ منورہ کی طرف. تو اٹ واز جسٹ لائک دیٹ. اور بیچ میں احد ایک ماشاءاللہ بڑا ماؤنٹین ہے, چھوٹا ماؤنٹین نہیں ہے, اور بیچ میں کچھ ہلز ہیں چھوٹی چھوٹی, آپ کو پتہ ہے نظر آتی ہیں. اب تو خیر کافی انہوں نے وہاں پہ ختم کر دیا, وائپ آؤٹ کر دیا, لیکن ابھی بھی کچھ چھوٹی چھوٹی ہلز نظر آتی ہیں. کفار بھی ان ٹائم وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے اسی طرح انکیمپ کیا, اور وہ فیس کر رہے تھے ٹورڈز احد, اور ان کی بیک تھی مدینہ منورہ. اب حضور نے لیکچر ڈیلیور کیا یہاں پہ ایز آلویز شارٹ بٹ ٹو دا پوائنٹ. کوئی لمبی بات نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی, لیکن بات ٹو دا پوائنٹ ہوتی تھی. سبحان اللہ. آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتا تھا اس بات کے بارے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے, اللہ نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے, تم اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک ایک ایک لقمہ تمہارے منہ میں نہیں چلا جائے گا. جو بھی تمہارے نام کے آگے لکھا ہوا ہے جب تک وہ تمہیں مل نہیں جائے گا تمہیں موت نہیں آئے گی. اس کے بعد سو ڈونٹ تھنک, یہ مت سوچنا کہ میں اپنا رزق بڑھا لوں گا کسی وجہ سے. اب آپ یو کین گیٹ دا پوائنٹ, کیونکہ اب احد کا آپ کو ویژن پتا تھا کیا اینڈ میں کیا ہوا تھا, وہ اینڈ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری بات. تو جو بھی رزق اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہارے تک پہنچ کے رہے گا جو مرضی ہو جائے. ہمیشہ خیال رکھنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, اور ہمیشہ میری اور اللہ کی اور میری انسٹرکشنز کو اوبے کرنا, یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. یعنی کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا. اور پھر یہ دوبارہ یاد کرایا کہ فار اٹ واز دا اطاعت جس نے ہمیں اوبیڈینس نے بدر میں ہمیں وکٹری عطا کی تھی. دیر آفٹر ہی ہیڈ پلیسڈ اگین دا روز کھڑی کی جیسے حضور کا بدر میں حضور نے کھڑی کی تھی. یہ جو صف بندی ہے یہ مسلمانوں کو
خصوصی ایک حیثیت سکھائی گئی ہے. آپ دیکھ لیں باقی کسی بھی مذاہب میں صف بندی کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی. تو صف بندی میں جیسے بدر میں ہوا تھا, پہلی رو کس کی تھی؟ جو آرچرز تھے, جو سپیئرز والے تھے. دوسری رو کس کی تھی؟ جو ہورس مین تھے. اور تیسری رو پھر حضور, یہ 3 روز جو بالکل ماؤنٹین کے پاس ہی واقعی رو تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ رو کھڑی کی, 3 روز کھڑی کی, اور پھر اس کے بعد جو ہلز تھیں چھوٹی چھوٹی, آپ کو میں نے بتایا وہاں پہ ایک ہل تھی درمیان میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے پتا تھا کہ یہ ہل خطرناک ہے, اور کیونکہ لڑائی لڑتے لڑتے ہم آگے جائیں گے تو اس ہل کے اوپر کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ کفار پیچھے سے آ کے ہم پہ حملہ کر دیں. تو ادھر حضور نے 40 سے 50 تیر انداز, روایات میں آتا ہے 40 کی بھی روایت آتی ہے, 50 کی زیادہ آتی, 50 تیر انداز کھڑے کیے, اور ان کو کیا انسٹرکشنز دیں, اور جن کے امیر مقرر کیا. اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں امیر مقرر کرتے تھے. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سیکھنے کی چیز ہے. دیکھو آپ آج کل کے زمانے میں کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کا پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہوئی ہیں؟ یہ ہمیں دین اسلام سے ملی ہوئی ہیں ہمیشہ. عبداللہ ابن جبیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پاورفل مین, جن کو ان کا انچارج بنایا, امیر بنایا, اور اس کے بعد ان کا کہ I'm placing you here, this hill will protect our back. یہ جو ہل ہے یہ ہماری بیک کو ہمیشہ پروٹیکٹڈ رکھے گی. کھڑی ہے خالد بن ولید کی اس میں کمانڈ میں. کوئی روایت میں آتا 300 ہورسز تھے جس کو خالد بن ولید ایک فلینک کمانڈ کر رہے تھے. اس وقت مشرک تھے. تو حضور کو آئیڈیا ہو گیا تھا, حضور خالد بن ولید سے کہیں بڑے جرنیل تھے. ان کو پتا تھا کہ خالد بن ولید پیچھے سے آئیں گے کیونکہ he was tactically very strong. تو اس لیے حضور نے وہاں پہ آلریڈی پلیس کر دیا ہوا تھا تاکہ یہ چیز جو ہے ہمیشہ کے لیے وائپ آؤٹ ہو جائے. اور پھر ساتھ ہی انسٹرکشنز دی, وٹ ایور ہیپنس ڈونٹ لیو دس بیکاز دس از اے اسٹریٹجک پلیس. جو بھی ہو جائے اس جگہ کو مت چھوڑنا, یہ ایک اسٹریٹجک پلیس ہے. اینمی کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی ہے تو پیچھے سے آ کے ہم پہ حملہ کر سکتا ہے. اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دس. اور اپنے سپیئرز اور اپنے ایروز تیار رکھنا. اگر تم دشمن کو ادھر سے آتا دیکھو پیچھے سے تو فوراً اس پہ حملہ کر دینا. یہ انسٹرکشن تھی. اور پھر کہا کہ دیکھو میری بات یاد رکھنا, چاہے تم ہمیں جیتتا ہوا دیکھو یا چاہے تم ہمیں شکست کھاتا ہوا دیکھو, اس جگہ کو تم نے نہیں چھوڑنا. یہ آخری انسٹرکشنز دے کے اللہ کے نبی یہاں سے نیچے آ گئے. اس کے بعد جی اگین جیسے بدر میں ڈوئل ہوئے تھے, اس میں بھی ڈوئل ہوا, لیکن اس میں ڈوئل ذرا ڈفرینٹ سٹائل کا ہوا. اس میں تو 3 لوگ آئے تھے, ادھر سے بھی 3 گئے تھے. اس میں 1 on 1 آتے رہے. اس میں پہلے کون آیا؟ سب سے پہلے وہاں سے ایک بندہ نکلا مشرک. یہاں سے کون نکلے؟ حضرت زبیر بن عوام. حضرت زبیر بن عوام نے 1 منٹ میں, لیس دین اے منٹ کہتے ہیں, اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا. اس کے بعد طلحہ ابن طلحہ مشرکین میں سے نکلا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے نکلے. حضرت علی نے بھی اس کو 2 منٹ میں ٹھکانے لگایا. اس کے بعد اسی کا بھائی طلحہ ابن طلحہ کا بھائی عثمان ابن ابی طلحہ جب آیا, یہ تینوں بھائی تھے جو آئے تھے مقابلے پہ, تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹھکانے لگا دیا. تو یعنی کہ قریش اگین لاس دا ڈوئل, جیسے بدر میں لوز کی تھی احد میں بھی لوز کی. مشرکس اب جو ہے نا they were like shocked, اور غصہ بھی آ رہا تھا ان کو. اب چوتھا بھی آیا, اس کا نام تھا ابو سعد ابن طلحہ. ادھر سے نکلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا ایک ایرو مارا اس کو, اور وہ ادھر ہی فارغ ہو گیا. ایرو تھا, اسپیئر تھا, دونوں روایات آتی ہیں. مشرکین نے جب دیکھا کہ ہمارے 4 میجر بندے مارے گئے ہیں تو انہوں نے پھر اوور آل اٹیک کا حکم دیا, اور جب انہوں نے چارج ٹورڈز مسلمس, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلان دیا ہوا تھا کہ ان کو ایک سرٹن پوائنٹ تک پہنچنے دو, پھر اپنے ایروز فائر کرنا. پہلے اپنے ایروز فائر نہیں کرنا, جب یہ رینج میں آ جائیں گے تو اپنے ایروز فائر کرنا. تو انہوں نے ایروز فائر کیے,
تو بہت سارے ہارسز اگین بدر والی سٹوری ڈراپ ہو گئے اور کیوس مچ گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھوڑا دوسرے گھوڑے کو گرتا ہوا دیکھے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا. تو یہ سارے گرنا شروع ہو گئے اور اس طرح ایک دم سے ان کو دھچکا لگا, کافی ان کا نقصان ہوا. مین وائل وحشی جو تھے وہ اپنا کام, وہ کہتے ہیں مجھے جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, مجھے صرف اپنے فریڈم سے لینا دینا تھا. تو میرا کام یہ تھا کہ میں نے ڈوئل کے اندر حمزہ ابن عبد المطلب کو دیکھ لیا تھا, ورنہ مجھے نہیں پتا چلا تھا کون ہے. تو وہ کہتے ہیں میں چپ کر کے لیفٹ رائٹ ہو کے I went there and I hit him with my spear. اور یہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے ناف کے نیچے جا کے لگا اور حضرت حمزہ کی شہادت واقع ہو گئی. حضرت حمزہ کو کا لقب ہے اسد اللہ, دا لائن آف اللہ, اور ان کا ایک اور لقب ہے سید الشہداء, یعنی کہ سب سے بڑے شہید, سارے شہیدوں کے سردار. She was martyred. تو یہ پہلی جو بڑی مسلمانوں کو آپ کے لیے اسٹیپ بیک ہوا وہ یہ حضرت حمزہ کی شہادت تھی. تو جتنے بھی بڑے صحابہ تھے پریشان ہوئے سیدنا حمزہ کو دیکھ کے کہ یار سیدنا حمزہ شہید ہو گئے, کیونکہ سیدنا حمزہ بڑی بہادری سے لڑتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے دیکھ کے پریشان ہوئے, لیکن ظاہر بات ہے جنگ چل رہی تھی, جو امیر ہوتا ہے اس کو اپنا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد لیکن مسلمانوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے اور زور سے حملہ کیا کفار پہ, اور اتنی زور سے حملہ کیا کہ یہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. They started again, انہوں نے اپنا مال چھوڑا اور they started flying back. اس کے بعد اب جب یہ اپنا مال چھوڑ کے بھاگے ہیں, اب یہاں پہ وہ پوائنٹ آتا ہے جہاں سے ساری جنگ بدلتی ہے. اور عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہیڈ آف آرچرز جو تھے, انہوں نے دیکھا کہ میرے لوگ نیچے اتر رہے ہیں. انہوں نے کہا نیچے کیوں جا رہے ہو, جب اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ چاہے تم جیتتا ہوا دیکھو یا ہارتا ہوا دیکھو نیچے نہیں اترنا. انہوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی, چونکہ مسلمان بہت آگے تک جا چکے تھے, اس ہل سے بھی بہت آگے تک جا چکے تھے ان کو ماننے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی, ہو بھی گئی ہو تو اللہ کے نبی کا حکم یاد رکھو کہ اوبیڈینس میں ہماری فتح ہے. لیکن خیر کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی وقت پہ, اتر گئے. تو 10 کے قریب لوگ صرف اوپر رہ گئے. اب یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے خالد بن ولید, اور ان کے پاس جو ان کے ہورس مین تھے انہوں نے پیچھے سے وہی کیا جو حضور نے شروع میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا, یہ ہوگا آپ کے ساتھ. تو ہی ٹوک آن دا پارٹ, پیچھے سے آ کے پہلے اس پہاڑی پہ چڑھے, وہ جو 10 آرچرز سے ان کو ختم کیا, جس میں حضرت عبداللہ ابن جبیر بھی شہید ہو گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا 10 بھی اگر رہ گئے اوپر تو یہ ہمارے اوپر تیر تو چلاتے رہیں گے, نقصان تو ہوتا رہے گا. تو پہلے ان کو ختم کیا اور پھر دین ہی ڈیسائیڈ پیچھے سے آئے اور کیا کر دیا, سینڈوچ کر دیا مسلمان فوج کو. اور جب یہ شور مچا تو وہ جو بھاگ رہے تھے کفار وہ بھی واپس مڑ گئے. اب نو مسلمز آر سینڈوچ ان بٹوین, پیچھے سے خالد ابن ولید ہیں اور آگے سے ابو سفیان کی فوج ہے. اور یہاں پہ وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں کو بہت شدید نقصان ہونا شروع ہوا, لیکن اس جنگ میں کوئی ڈیسائسو وکٹری نہیں تھی, یہ یاد رکھیے گا. ڈیسائسو وکٹری کب ہوتی ہے, جب آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیں. ان کا ٹارگیٹ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے, وہ نہیں ہو سکا ان سے. انہوں نے کوشش کی لیکن مسلمان آگے سے ریزسٹنس دیتے تھے. اس کے بعد حضرت موسیٰ بن عمیر نے, آپ کو پتا ہے جھنڈا پکڑا ہوا تھا, اب انہوں نے کہا کہ جھنڈا گراؤ کسی طرح فوج کو. تو حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے رائٹ میں جھنڈا پکڑا ہوا تھا, حضرت موسیٰ کا ہاتھ کاٹ دیا انہوں نے رائٹ والا. اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ نے اس کو لیفٹ میں پکڑا, لیفٹ ہاتھ بھی کاٹ دیا. اب جتنے ہاتھ بچے ہوئے تھے اس کو سینے سے لگایا, حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کو سپیر مار کے شہید کر دیا اور جھنڈا آخرکار گر گیا. سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 زخم آئے, 70 زخم لگے ہوئے تھے میرے جسم پہ آلریڈی.
اب یہ مشہور ہو گیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز بین مارٹرڈ، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر ریزمبل کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب یہ مشہور ہوا تو مسلمان فوج کا مرال جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اب دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا ابھی دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا. تو جو بھی مسلمان اصحابی آتے تھے وہ بیچ میں گھس کے تلوار چلاتے تھے، جس سے وہ خود بھی شہید ہوتے تھے، ان کا بھی نقصان کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ یہ ایک بڑا مزدار واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی سراؤنڈ ہوئے تھے، صحابہ کے اندر سے نظر نہیں آ رہے تھے، حضور کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اب ایک خبیث تھا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک تیر چلایا گیا جو سیدھا آ کے ان کے چیک پہ لگا. ڈس اوبیڈینس کی حالت دیکھیں آپ، ڈس اوبیڈینس جو آپ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو کیا ہوتا ہے. سیدھا تیر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیک مبارک پہ لگا. اس سے پہلے ایک صحابیہ تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے یہ 2 مہینے کا بیٹا، اس کو لے جائیں، اگر تیر آپ کی طرف آیا تو اس کو آگے کر دیجیے گا، اپنی شیلڈ بنا لیجیے گا. لیکن حضور نے منع فرما دیا، ظاہری بات ہے حضور رحیم ذات تھے. تو تیر آگے سیدھا آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیک پہ لگا، کا خون جو ہے دیٹ اسٹارٹڈ گشنگ آؤٹ. اس کے بعد ایٹ دا سیم ٹائم ایک بندہ تھا عتبہ ابن ابی وقاص، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا ایک زور سے، اور وہ پتھر اتنی زور سے چہرہ مبارک پہ لگا کہ دانت مبارک شہید ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیڈنگ جو ہے وہ شدید جاری تھی، تیر سے یہاں سے بھی بلڈ نکل رہا تھا، اور پھر جو حضور کی ہیلمٹ جو پہنی ہوئی تھی وہ بھی اندر پتھر لگنے کی وجہ سے، وہ یہ کوئی چھوٹا سا پتھر نہیں تھا، بڑا پتھر مارا تھا اس نے اٹھا کے خبیث نے، تو وہ بھی اندر کھپ گئی. یہاں سے بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، چیک سے بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، چاروں طرف سے بلڈ گر رہا ہے. اب ایک بندہ تھا ابی ابن خلف، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ شروع سے مسلمانوں کا بڑا شدید دشمن رہا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا او محمد، یہ یاد رکھیے گا بڑے خبیث انسان تھے، اس نے حضور کو کہا کہ اے محمد میں تمہیں آج قتل کر کے رہوں گا نماز اللہ. اس نے الفاظ بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی کھڑے ہو کے کہا اٹ ول بی ادر وے اراؤنڈ، میں تمہیں قتل کروں گا. تو یہ بھاگتا ہوا آیا اللہ کے نبی کی طرف، صحابہ نے گھیرا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور نے صحابہ کو کہا ہٹ جاؤ سائڈ پہ، جسٹ گیٹ اے سائڈ، لیو می الون. اور جب یہ بالکل حضور کے سامنے آیا نا، حضور نے نیزہ پکڑا اور اٹھا کے اس کو مارا دور سے، سیدھا جا کے وہ اس کے چھاتی میں لگا اور وہ ادھر ہی گر کے خلاص مر گیا. تو حضور کی اپنی جو بات تھی، اس انجری کی حالت میں بھی اس طاقت موجود تھی کہ جو دشمن اسلام ہے اس کو، اور یہ واحد آدمی بد نصیب آدمی ہے ابی ابن خلف، جو پوری حضور نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا. یہ واحد بد نصیب تھا جو حضور کے ہاتھ سے مارا گیا. اور جب اس کو نیزہ لگا ہے نا، اتنی زور سے چیخا، اس نے کہا کہ یہ کیسا، مجھے پہلے بھی نیزہ لگا ہے لیکن یہ تکلیف کیسی تکلیف ہے، کیونکہ وہ نیزہ مارا کس نے تھا. اگر وہ رحمت للعالمین تھے تو ان کی طاقت بھی اتنی زیادہ تھی. تو وہ اتنا تڑپا، بھاگنے کی بھی اس نے کوشش کی، لیکن وہ تکلیف سے مر گیا. اس کے شاید اتنی بلیڈنگ سے نہ مرا جتنی وہ تکلیف سے مرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوری کی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا، یہ واحد بد نصیب ہے جو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس نام سے اٹھایا جائے گا کہ اس کو مارنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. صرف واحد آدمی، جو واحد انڈیویجول جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے مرا. اس کے بعد یہ مشرک جو تھے، جو مسلم سے اسٹارٹیڈ ٹو ریٹریٹ، اب پیچھے آنا شروع ہوا. ظاہری بات ہے حملہ بہت سخت ہو چکا ہوا تھا، صحابہ آدھے شہید ہو چکے ہوئے تھے، حمزہ شہید ہو چکے ہوئے تھے، حضور خود زخمی تھے، حضرت علی کے اوپر کافی وہ لگے ہوئے تھے سورڈز کے نشان، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو چکے ہوئے تھے.
ہاں کیا اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی. اب یہ احد کی طرف لے کے گئے ہیں. پھر احد میں کچھ صحابیات ساتھ تھیں جن کا کام تھا مسلمانوں کو پانی پلانا, ان کی مرہم پٹی کرنا. حضور کو بھی ایک جگہ ان کو اس ماؤنٹ احد میں ایک خصوصی جگہ ہے, اب وہ ختم کر دی انہوں نے, ابھی بھی موجود تھی تھوڑا سا پہلے تک, جہاں حضور کو رکھا گیا. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کا نشان بھی ہے. تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ دی ہوئی اللہ کے نبی کو. سیدہ فاطمہ اور صحابہ نے مل کے ان کو ٹریٹمنٹ دی. تو رزلٹ کیا ہوا اس جنگ کا؟ nobody was victorious. مدینہ منورہ یہ حاصل نہیں کر سکے, مسلمانوں کو یہ ختم نہیں کر سکے. لیکن 70 مسلمان شہید ہو گئے اور 20 سے 40 کے درمیان میں مشرک مارے گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ اس جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ آیتیں بتاتے ہیں. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 166. تمہیں کیا ہو گیا ہے اس دن جس دن 2 فوجیں ملی احد پہ اللہ کی مرضی سے, اور صرف اس وجہ سے کہ تاکہ تمہیں پتہ چل سکے تم میں سے سچا مومن کون ہے. اسی صورت کا 167 نمبر آیت ہے. احد کے دن you were very close to disbelief, and these hypocrites were very close to disbelief then as close to ایمان. یعنی کہ یہ جو منافق تھے یہ شرک کے زیادہ قریب تھے, کفر کے زیادہ قریب تھے, ایمان سے زیادہ دور تھے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں Allah has indeed fulfilled his promise to you when you were executing these people one after the other. اس کے بعد جی پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آیت نمبر 152 فرماتے ہیں until a point they disobeyed. اب یہ آ گیا مسلمانوں کے لیے حکم, جب وہ پوائنٹ آ گیا کہ جب تم نے اللہ کا حکم ڈس اوبے کر دیا اور تم ڈسکریج ہو گئے بیکاز آف یور ڈس اوبیڈینس, Allah's messenger and Allah's messenger's disobedience, اور تم نے دیکھا کہ تم کس چیز سے محبت رکھتے ہو, یعنی کہ مال سے محبت رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا غصہ دکھایا مسلمانوں, اس مال کی وجہ سے تم نے اللہ اس کے رسول کی ڈس اوبیڈینس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے پھر فرماتے ہیں تم میں سے کچھ تھے جو دنیا کا مال چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ تھے جو آخرت چاہتے تھے. یہ بھی اللہ نے فرما دیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ غفور الرحیم ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا then by Allah's mercy did Allah subhanahu wa ta'ala cause them to go away, so the mushriks of Makkah went away and Allah forgave all the believers. یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ مشرکین واپس چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے سارے مومنین کو بخش دیا. اب ابو سفیان نے جاتے ہوئے کچھ الفاظ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جا رہا تھا, نکل رہا تھا. یہ لاسٹ الفاظ ہیں اس کے. اس نے کہا a day for a day, یعنی کہ بدر کا بدلہ آج احد میں مل گیا. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں لیکن تم اپنی ڈیڈ باڈیز میں کچھ ایسے لوگ پاؤ گے جن کی میوٹیلیشن کی گئی ہے. یاد رکھنا یہ میں نے انسٹرکشن نہیں دی تھی, لوگوں نے خود کی ہے, اس لیے مجھے اس کے لیے بلیم مت کرنا. آپ کو پتہ ہے میوٹیلیشن ہوئی تھی حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے ساتھ کیا ہوا تھا, حضرت موسیٰ بن عمیر کے جسم مبارک کے ساتھ کیا ہوا تھا. لیکن اس نے یہ کلیئر کہا کہ میں نے یہ انسٹرکشن نہیں دی تھی, جس نے کیا وہ خود کیا. سو ڈونٹ ہولڈ اینی تھنگ اگینسٹ می آن دس. نیکسٹ ایئر, اب اس نے چیلنج دیا حضور کو, نیکسٹ ایئر وی ول میٹ ایٹ بدر اگین. بدر کا ہی چیلنج دیا دوبارہ. ابھی تک آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی, بدر کی شکست کی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی, تو بدر میں ہی ملیں گے. اور یہ الفاظ کہہ کے ایونٹ ہو گئے. یہ احد ہے میرے بھائیوں. بات صرف ایک چیز کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ احد
صرف ہماری شکست کی وجہ، چلو شکست کہہ لو آپ یا وقتی شکست کہہ لو، اس کے پیچھے صرف ایک ریزن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ڈس اوبیڈینس، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کا حال دیکھیں، ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہیں، ہم شکست خوردہ کیوں ہیں، ہم دنیا میں ہر جگہ مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟ کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا نا کہ تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو زور سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک میرے قرآن ہے اور دوسری میری سنت۔ کیا آج قرآن ہمارے پاس ہے؟ جو اس کا حق ہے وہ ہے نہیں، سنت تو سبحان اللہ بہت ہی دور کی بات ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے لکھا ہے کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اور وہ ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان صحابہ لائے تھے۔ پورے کے پورے اللہ کا وعدہ صرف ان کے ساتھ ہے جو پورے کے پورے دین میں داخل ہوئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں خلافت عطا کرے گا۔ میں اور آپ پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہے، میرا اور آپ کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک یار سبحان اللہ کے نماز کی حالت آپ دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے 5 وقت کی نماز کی گارنٹی اللہ کو دے دی، اللہ نے اس کی گارنٹی لے لی، اور جس نے 5 وقت کی نماز کی گارنٹی اللہ کو نہیں دی، اللہ بھی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ تو ایک نماز ایک پارٹ ہے کچھ دین کا، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے اللہ کو۔ واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ادر افیئرس۔ اور ہم اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بار بار ڈس اوبیڈینس مت کرنا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ حضور نے یہ رزق والی بات کیوں فرمائی تھی شروع میں، کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ مال دیکھ کے یہ جو سامنے دشمن فوج کا شاید مسلمانوں کا دل پھسل جائے، اور اس مال کو دیکھ کے مسلمانوں کا دل پھسلا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے لکھا تھا جو تمہارے حق میں ہوگا نا وہ تمہارے تک پہنچ کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب تک تم مر نہ جاؤ۔ اپنے خطبے میں تبھی یہ بات فرمائی تھی۔ احد کا جب بھی ہم ذکر کریں گے ہمیشہ غم کے دل سے ذکر کریں گے، کبھی جو ہے وہ ہم شوق اور ذوق سے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ آج کی مسلمان فوجیں کیا تیار ہیں مشرکین سے لڑنے کے لیے؟ کس کے سہارے پہ لڑیں گے؟ نہ قرآن ہے نہ اللہ کے نبی کی سنت۔ مسلمان کی فوج ہمیشہ قلیل رہی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے پیچھے پاور تھی ایمان کی۔ آج وہ ایمان ہی نہیں ہے تو کیسے لڑیں گے؟ چند انڈیویجلز میں ایمان ہوتا تھا تو وہ ورلڈ ریکارڈز بنا دیتے تھے۔ 1 منٹ میں 5 دشمن کے 5 جہاز گرا دیتے تھے۔ لیکن اللہ فیصلہ کرتے ہیں اجتماعیت پہ بھائی۔ اجتماعیت میں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت نہیں کی جاتی اور ڈس اوبیڈینس کی جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کے اندر دراڑ پڑتی ہے۔ سب سے پہلی دراڑ پڑ گئی جب 300 لوگ نکل گئے فوج سے باہر۔ آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رینکس پہ کتنے منافقین ہیں۔ اور کیا وہی تو ہمیں اندر سے نہیں کھا رہے؟ اور آپ کو سامنے ہے، ملک کی حالت دیکھیں، کسی بھی چیز کی حالت دیکھیں، آپ کے سامنے ہے۔ کسی کو اس خطے کی پرواہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے۔ مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنا انٹرسٹ دیکھے۔ مسلمان ہمیشہ اجتماعی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو امت مسلمہ کی فکر نہیں، کم از کم اپنے ملک کی فکر تو کریں۔ آج تو ہم اس سے بھی گئے۔ آگے ہم احد کے بارے میں پڑھیں گے کہ سبق کیا ہے سیکھنے والے۔ ایک سبق تو آپ نے ادھر ہی سیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ڈس اوبیڈینس نہیں کریں گے تو بہت برباد ہو جائیں گے۔ مسلمان
کی کامیابی کا صرف ایک راز ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع رہتا ہے، یعنی کہ اس کا تابعدار رہتا ہے۔ اب وہی نہیں ہے تو بات ختم ہوگی۔ میں کیوں اللہ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میری جنت جو ہے وہ پھر ویسی ہو جیسے ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے راستے میں تابعداری میں مارے جاتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خدا کی قسم اگر اللہ نے انصاف کر دیا زمین پہ تو یہاں پہ رہنے والا ایک بھی نہیں بچے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احد سے سیکھنے کی توفیق دے۔ آگے جو شہید ہوئے ان کی ڈیٹیلز اور مزید اسباق کیا تھے احد کی جنگ کے، وہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔